آج کل نئی قسم کی توانائی پیدا کرنے کے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، مثلاً ہوا سے بجلی بنانا یا سورج کی روشنی سے بجلی بنانا۔ ان سب میں لیتھیم نامی دھات بہت کام آتی ہے۔ لیتھیم کا استعمال گاڑیوں کی بیٹریاں اور بجلی کے نظام کو چلانے میں بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی لیتھیم سپلائی یا ایکسپورٹ میں جنوبی امریکہ کا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے جنوبی امریکہ کے ممالک اب دنیا کی ایک بہت اہم جگہ بن گئے ہیں۔ اب اس ملک کی بھی بات کروں گا جو کہ اس وقت تو آپ کو غریب نظر آتا ہے، پر اس کا جو ویژن ہے اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ بھی اب ان جنوبی امریکہ میں بسنے والے ان ممالک کو کڑی ٹکر دے رہا ہے جو اس لیتھیم کے بے تاج بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا ملک بھی لیتھیم کا ایکسپورٹر بن چکا ہے، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ وہ اس حوالے سے اب ایک برانڈ بن چکا ہے۔ اس کا نام ہے انڈونیشیا، اور ان کا یہ پلان ہے کہ 2050 میں وہ دنیا کے ٹاپ 10 امیر ممالک کی صف میں کھڑے ہوں گے، صرف اپنی اس ایک پروڈکٹ کی برانڈنگ کر کے، اسے ایکسپورٹ کر کے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے دنیا میں متعارف کروا دیا ہے۔ آخر کیوں ہم پاکستانی آج تک کسی ایک بھی شعبے میں اپنا برانڈ نہیں بنا سکے، جبکہ ہم سے ہی الگ ہونے والا بنگلہ دیش فیبرکس میں کتنا نام بنا چکا ہے۔ ہمارے ساتھ وجود میں آنے والے بھارت کے درجنوں برانڈز انٹرنیشنل لیول پر مشہور ہیں۔ ٹاٹا موٹرز جیگوار اور لینڈ روور کی مالک بن چکی ہے۔ رائل انفیلڈ عرف بلٹ موٹر بائک دنیا بھر میں بھارت کی پہچان ہے۔ کرنل باسمتی چاول پاکستانی چاول ہے، لیکن دنیا بھر میں اسے انڈین چاول کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بھارت نے عالمی عدالت میں کیس کر کے کرنل باسمتی کے حقوق پکے اب حاصل کر لیے ہیں۔ پنک سالٹ یا گلابی نمک ہماری کھیوڑا کی کان سے نکلتا ہے، مگر ہم اتنے نااہل لوگ ہیں کہ یہی ہمارا پروڈکٹ بھارت ہمالین سالٹ کے نام سے دنیا بھر میں مہنگے داموں فروخت کرتا ہے اور اس سے کثیر زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ ہر ریاست کا کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے جسے وہ لے کر چلتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ وہ ہر ریاست جس کا ویژن ہوتا ہے وہ اسے عوام تک پہنچاتی ہے، اور پھر عوام اس ویژن پر پوری محنت سے کام کرتی ہے، پھر قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے ہمارے اندر ابھی وہ ویژن نہیں آیا۔ چلیں آپ کو قوموں کا ویژن دکھاتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا، سمجھیے گا اور پھر سوچیے گا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی اپنے خطاب میں اپنے کسانوں کو پروڈکٹ کی ویلیو ایڈیٹنگ سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچا آم بیچے تو صرف کچا آم رہے گا، اسے کاٹ کر چاٹ مسالہ ڈال کر بیچو گے تو زیادہ پیسے دے گا، اگر ابال کر یا بھون کر شربت بنا کر بیچو تو اور ویلیو بڑھ جائے گی، اور اگر اس کا اچار بنا کر بیچو گے تو مزید مہنگا بکے گا۔ کیسا لگا آپ کو؟ یہ تھا بھارت کا ویژن۔ ہمارا کیا ویژن ہے؟ کیا یہ ویژن ہے کہ ادھر ہم اپنی ہی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں سیریس نہیں ہوتے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے؟ اگر ہم سچی نیت اور عزم سے اپنے ملک کی ایکسپورٹ کے لیے کام کریں تو یقین کریں صرف چند سالوں میں ہی ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ دل تھام کر بیٹھیں، پیش خدمت ہے چند ہمارے ایسے ایکسپورٹ آئٹمز جو ہر سال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی پروسیسنگ پر حکومت تھوڑا سا سرمایہ لگا دے تو کیا اربوں نہیں کما سکتی؟ اس پر بھی غور کیجیے گا کہ ہمارے ہاں سیزن کا ہر فروٹ ٹکے ٹوکری ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ پاکستان آم، ٹماٹر، خوبانی، کینو، تربوز بے پناہ پیدا کرتا ہے، پر افسوس میکنزم نہ ہونے کی بدولت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔
دنیا بھر میں سب سے بڑی مارکیٹ فوڈ کی ہے۔ فروزن گوشت، دودھ اور دودھ سے بنی ڈیری پروڈکٹس، اناج، پھل، مسالہ جات، کیا کچھ ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، مگر افسوس ہمیں کوئی ادارہ، کوئی نصاب، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج اس قسم کی معلومات فراہم نہیں کرتا۔ مقامی ثقافت کو ہی لے لیں، دستکاری کو لے لیں، مٹی کے برتنوں سے لے کر سلائی کڑھائی والے کرتوں تک کتنا کچھ ہے جسے ہم اپنی پاکستانی پہچان کے فخر کے ساتھ دنیا کو بیچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ نے اتنا وسیع و عریض سمندری رقبہ دیا ہے، اور دنیا میں سی فوڈ کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، تو صرف اس ایک آئٹم سے ہم کتنا کما سکتے ہیں، اس پر کیوں کوئی نہیں سوچتا؟ اب سیاحت بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری سمجھی جاتی ہے۔ کتنے ایسے سیاحتی مقامات ہیں جن پر صرف تھوڑی سی حکومتی توجہ ہمارے دن بدل سکتی ہے۔ ہم اپنی ویزا ریسٹرکشنز کو کم کر کے دنیا کے سارے ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ہمسایہ ممالک بنگلہ دیش، چین، بھارت سے کیوں نہیں سیکھتے کہ جیسے وہ دنیا میں نئی سے نئی منڈیاں، مارکیٹ تلاش کر رہے ہیں اور اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں اور اپنے کاروباری لوگوں کو ان ممالک کے مطابق تیار کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسے میں نے آپ کو بھارتی وزیر اعظم مودی صاحب کی تقریر بتائی کہ کیسے انہوں نے اپنے کسان کو لائن آف ایکشن دیا کہ یوں کرو گے تو تمہارا مال ایکسپورٹ ہوگا، تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیا یہ سب ہم نہیں کر سکتے؟ پھر ان ملکوں میں یا ان منڈیوں میں اپنا مال بھیج کر اپنے ممالک میں بسنے والوں کو یہ ممالک کیسے غربت کی لکیر سے نکال کر ایک امیر کامیاب معاشرہ بنا رہے ہیں؟ کیا یہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ آج ان کی ہاں اور نہ سے دنیا میں فیصلے تبدیل ہو رہے ہیں، اور ہم صرف کھوکھلے نعرے اور بڑکے مار مار کر اپنا ہی خون سکا رہے ہیں۔ یہ سوچ کیوں نہیں آتی ہم میں؟ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ کیا ہے، یہ تو سب بتاتے ہیں، لیکن اس کا پائیدار ثبوت کے ساتھ حل کوئی نہیں دیتا۔ تو لیجئے حضور، ایک بہت بڑی منڈی ہے اس وقت جنوبی امریکہ، جس کے ساتھ ہم تجارت کر کے بہت کثیر زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جنوبی امریکہ چوتھا سب سے بڑا بر اعظم، اس بر اعظم میں 400 ملین افراد رہتے ہیں۔ 12 خود مختار ریاستوں کا یہ گھر ہے، جس کی مشترکہ جی ڈی پی $4 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ اب سوچیں یہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے۔ اس جنوبی امریکہ کے ممالک کی مشترکہ اوسط فی کس آمدنی $12,000 ہے۔ جنوبی امریکہ کے اندر ارجنٹائن اور برازیل G20 ممالک ہیں۔ یاد رہے کہ G20 ان ممالک کو کہا جاتا ہے جو دنیا کے 20 امیر ترین ممالک میں سے ہوں۔ ان میں انڈیا بھی شامل ہے، اور برازیل تو برکس عالمی تنظیم کا بھی حصہ ہے، جس میں ابھی تک پاکستان تو شامل نہیں ہوا، پر چین، انڈیا، رشیا بھی اس کا حصہ ہے۔ پھر وینزویلا ہے، جس میں تیل اور قدرتی گیس کے وسیع ذخائر اسے تیل پیدا کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک بناتا ہے۔ اس کے علاوہ برازیل کے پاس دنیا کے لوہے کے ذخائر کا 5واں حصہ ہے، اور دنیا کے معروف تانبے کے ذخائر کا 1/4 حصہ چلی اور پیرو میں ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے اس ویلاگ کے آغاز میں ذکر کیا تھا لیتھیم کا، اس کے دنیا میں بڑے ذخائر کے حامل ملکوں میں چلی، بولیویا اور ارجنٹائن بھی شامل ہیں۔ پاکستان اور جنوبی امریکی ممالک کے لیے بہت سے غیر دریافت شدہ تجارتی مواقع موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس جنوبی امریکی ممالک کو ٹیکسٹائل اور سبزیوں کی مصنوعات برآمد یا ایکسپورٹ کرنے کی بڑی صلاحیت ہے۔ اگرچہ دو طرفہ تجارت 2014 سے 2018 تک جنوبی امریکی ممالک کے حق میں رہی ہے، لیکن 2022 میں پاکستان سے اس کی درآمدات میں قدرے اضافہ ہوا ہے۔
جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ سب چارٹ کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ یہ چارٹ جو اس وقت آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ جنوبی امریکی ممالک سے پاکستان میں درآمدات یا امپورٹ 2016 میں 905 ملین ڈالر تھیں، جو بعد میں 2022 میں کم ہو کر 259 ملین ڈالر رہ گئیں۔ اب ہم ذرا اپنی برآمدات ایکسپورٹ کو دیکھتے ہیں۔ 2016 میں پاکستان کی برآمدات مجموعی طور پر 399 ملین ڈالر تھیں اور 2022 میں بڑھ کر 1453 ملین ڈالر ہو گئیں، جو 7 سال کے عرصے میں اضافے کی عکاسی کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے ہماری ان ممالک سے امپورٹ زیادہ تھی تو ہم نقصان میں تھے، پر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان ممالک میں ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں اور امپورٹ کم ہو رہی ہیں۔ اس بات کے پختہ ثبوت بھی ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق، یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ریسرچ رپورٹ جولائی تا دسمبر 2021 کے مطابق پاکستان کے پاس ان ممالک کے ساتھ تجارت کی بڑی صلاحیت ہے۔ اس کے باوجود زیادہ مال برداری کے اخراجات، غیر منصفانہ ٹیکس اور ان ممالک اور دوسرے ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے کی ایک بڑی تعداد ان ممالک میں تجارت کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان ممالک میں تجارتی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ رپورٹ کا حصہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان مسائل پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پلانرز کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کے سفارتکاروں کو بھی اس معاملے میں انتھک محنت کرنا ہوگی۔ چلیں اب دوبارہ رپورٹ کی طرف آتے ہیں۔ مزید اس رپورٹ نے جو انکشاف کیا، اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ رپورٹ 2021 کی ہے اور اب اس وقت ہم 2025 میں موجود ہیں۔ 4 سال گزرنے کے بعد دیکھیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی، آپ بھی میری طرح جانتے ہی ہوں گے۔ اب دوبارہ ہم اپنی اس رپورٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہ دریافت کیا گیا کہ پاکستان چلی کو اپنی برآمدات میں 140 ملین ڈالر، ارجنٹائن کو 65 ملین ڈالر اور برازیل کو 180 ملین ڈالر سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر صرف 3 ساؤتھ امریکہ ممالک کے ساتھ کام کرنے کے یہ مواقع ہیں کہ ہم سالانہ ایکسپورٹ کو 385 ملین ڈالر بڑھا سکتے ہیں، تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ ہم ایسا کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہم نے یہ کام جب یہ رپورٹ 2021 میں شائع ہوئی تھی اسی وقت کر لیا ہوتا تو جس طرح آج ہم 1 ارب ڈالر کے لیے کشکول اٹھا کر دنیا کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، یہ نوبت تو نہ آتی۔ خیر جو ہوا سو ہوا، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں سدھرنا ہوگا ورنہ حالات اور بھی بدتر ہوتے جائیں گے۔ اور اس بات کا بھی اب ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ سال 2021 میں پاکستان نے 6% کی شرح نمو حاصل کی تھی، جبکہ موجودہ حالات یہ ہیں کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں شرح نمو 0.92% یعنی 1% سے بھی کم ہے۔ اب تک جو میں نے بات کی ہے وہ تو میری خواہش ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستقبل کی پلاننگ ہو سکتی، پر ہمیں اس وقت کے حالات کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ آخر جس مریض کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کی کنڈیشن دیکھیں کہ اسے کس قسم کی دوا کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک مستند مواد تلاش کیا ہے، وہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میاں عمران احمد صاحب صحافی ہیں، وہ اپنی رپورٹ جو کہ انڈیپینڈنٹ اردو کی ویب سائٹ پر 4 جنوری 2025 کو شائع ہوئی، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سے جڑی ہے۔ چیئرمین ایپٹیما کامران ارشد نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ چند ماہ میں تقریباً 40% اسپیننگ یونٹس بند ہو چکے ہیں۔ پہلے 2 سالوں سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 3
ارب ڈالر کم ہوئی ہے۔ 50% سے زیادہ کپاس درآمد کرنی پڑ رہی ہے۔ IMF معاہدے کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس کی فراہمی بند کی جا رہی ہے۔ اگر حالات یوں ہی چلتے رہے تو پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری مزید بند ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں ایکسپورٹس 30 سے 60 ارب ڈالرز بڑھانے کا ہدف حقیقت سے زیادہ خواب دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو ہدف ہے یہ گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ جی 30 سے 60 ارب ڈالر تک ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ ای پاکستان کے تحت فری لانسنگ اور IT کی برآمدات 5 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف ہے۔ گزشتہ مالی سال کی IT برآمدات تقریباً 3 ارب ڈالر ہیں۔ ملک میں انٹرنیٹ کی بندش بڑا مسئلہ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے IT کمپنیاں ویتنام اور دبئی منتقل ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 22 لاکھ فری لانسرز کام کر رہے ہیں، جبکہ بینک اکاؤنٹس صرف 38,000 کے ہیں۔ ان حالات میں IT برآمدات کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہے۔ یہ تو تھی جی انڈیپینڈنٹ اردو کی طرف سے پیش کردہ ایک رپورٹ۔ اب میں اس ویلاگ کے اختتامیے پر عرض کرتا ہوں کہ ان موجودہ حالات کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مریض انتہائی نگہداشت والی حالت پر ہے۔ یہاں فوری اور جامع حل کی ضرورت ہے۔ اب 2021 کی شرح نمو 6% نہیں، 1% سے بھی کم ہے۔ ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، سرمایہ کہیں سے آنے کی امید بھی نظر نہیں آ رہی۔ میں حکومت سے یہ عرض کروں گا کہ ان مقامی سرمایہ داروں کا اعتماد بحال کیا جائے اور وہ پالیسیز بنائیں جو تاجر دوست ہوں۔ ٹیکسوں کا بوجھ کم سے کم کر دیا جائے، اور پھر جب انڈسٹری انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی تو اپنی ایکسپورٹ پالیسی پر ہمیں تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے اب تک آپ کے سامنے پیش کیا آپ اس سے اتفاق کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، ہماری رہنمائی کے لیے کامنٹ کیجئے، اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجئے، اور اگر فیوچر میں بھی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔